جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر یا جسٹس یاحییٰ آفریدی؟ نئے چیف جسٹس پاکستان کے چناؤ کے لیے پارلیمانی کمیٹی کا پہلا ان کیمرہ اجلاس آج 4 بجے ہوگا۔ 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی نئے چیف جسٹس کا نام وزیر اعظم کو ارسال کرے گی۔ وزیر اعظم چیف جسٹس کے تقرر کی ایڈوائز صدر مملکت کو بھیجیں گے۔ چیف جسٹس کے لیے جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یاحییٰ آفریدی کے نام شامل۔ پی ٹی آئی کا ایک اور یو ٹرن، پارلیمانی کمیٹی میں شرکت کا فیصلہ کر کے بائیکاٹ کر دیا۔ چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے قائم خصوصی کمیٹی میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ۔ پی ٹی آئی نے سینیٹر علی ظفر، بیرسٹر گوہر اور صاحبزادہ حامد رضا کا نام کمیٹی کے لیے دیا تھا۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ 2 روز کے لیے چیمبر ورک پر چلے گئے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا بینچ کمرہ عدالت نمبر 1 میں منتقل۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیمبر ورک کے دوران مقدمات کے فیصلے لکھیں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 24 اکتوبر کو معمول کے مقدمات کی سماعت کریں گے۔ 25 اکتوبر کو بھی چیمبر ورک کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی لاہور میں ٹک ٹاکر صوبیہ منیر کی رہائش گاہ آمد۔ صوبیہ منیر نے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام میں قرض کے لیے درخواست دی۔ مریم نواز شریف نے صوبیہ منیر کو 7.5 لاکھ روپے کی دوسری قسط کا چیک دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی آمد پر شہریوں نے چھتوں سے گل پاشی کی۔ نواز شریف اور مریم نواز کا دورہ برطانیہ شیڈول۔ میاں نواز شریف UAE، برطانیہ، امریکہ اور یورپ جائیں گے۔ نواز شریف 1 رات دبئی میں قیام کریں گے۔ نواز شریف ہفتے کو لندن پہنچیں گے۔ 2 دن قیام کے بعد منگل کو امریکہ چلے جائیں گے۔ لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کا کیس، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے تمام ملزموں کو بری کر دیا۔ تحریری فیصلہ جاری۔ فیصلے میں کہا گیا بانی پی ٹی آئی علی امین گنڈا پور اور دیگر کو عدم ثبوت کی بنا پر بری کیا گیا۔ ان کے براہ راست ملوث ہونے کے ثبوت نہیں۔ اسد عمر پہلے ہی لانگ مارچ توڑ پھوڑ کیس سے بری ہو چکے۔ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف دائر درخواستوں کی سماعت۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر، اکبر ایس بابر، نوید انجم کمیشن کے سامنے پیش۔ ممبر خیبر پختونخوا نے کہا ہمارے پاس یہ اختیار نہیں کہ ہم آپ کو دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کا کہیں۔ کمیشن کی دیگر درخواست گزاروں کو درخواستوں کی نقول پی ٹی آئی کو فراہم کرنے کی ہدایت۔ سماعت 14 نومبر تک ملتوی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ اجلاس۔ ملک کی سیاسی صورتحال اور معاشی معاملات پر بریفنگ دی جائے گی۔ آئینی ترمیم سے متعلق وزیر اعظم کابینہ سے خطاب کریں گے۔ ملک کی سیکیورٹی صورتحال پر بھی بریفنگ دی جائے گی۔ قومی اسمبلی اجلاس آج شام 5 بجے ہوگا۔ 3 نئے بل پیش کیے جائیں گے۔ مختلف قراردادیں بھی پیش کی جائیں گی۔ مختلف معاملات پر بحث کی تحریکیں بھی ایجنڈے کا حصہ۔ اجلاس میں 2 توجہ دلاؤ نوٹس بھی پیش کیے جائیں گے۔ آئی ایم ایف کا پاکستان میں اصلاحات کے تسلسل کی ضرورت پر زور۔ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کے توسیع فنڈ سہولت کی مسلسل حمایت۔ پاکستانی وفد کی واشنگٹن میں ڈائریکٹر آئی ایم ایف سے ملاقات میں توانائی اور سرکاری اداروں کی اصلاحات پر بھی بات چیت۔ واشنگٹن میں ہونے والی ملاقات میں پاکستانی وفد نے حمایت فراہم کرنے پر آئی ایم ایف کا شکریہ ادا کیا۔ مالیاتی استحکام اور ترقی کی طرف بڑھنے پر پاکستانی وفد کا اظہار خیال۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ 100 انڈیکس میں 720 پوائنٹس کا ریکارڈ اضافہ۔ انڈیکس 86,780 پوائنٹ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ انڈیکس میں مجموعی طور پر 0.84% اضافہ ہوا۔ لاہور میں فضائی آلودگی مسلسل بڑھنے لگی۔ فضائی آلودگی میں باغوں کے شہر لاہور دنیا میں بدستور پہلے نمبر پر۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح 427 تک پہنچ گئی۔ راولپنڈی میں ڈینگی مچھروں کے حملے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 95 افراد میں ڈینگی کی تصدیق۔ اسپتالوں میں زیر علاج ڈینگی پازیٹیو کے مریضوں کی تعداد 225 ہو گئی۔
चीचा वतनी में बासर जिम्मेदार का घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद। मुलाजमा आसमा पर तलाई जेवरात और नकदी रकम चोरी करने का इल्जाम था। अहले इलाका ने मुनीर और उसके बेटे से मिन्नत समाजत के बाद आसमा को छुड़वाकर बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल किया। इसराइल मजलूम फलस्तीनियों पर जुल्म ढाने से बाज न आया। फजाई और ज़मीनी हमलों में मजीद 54 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फोर्सेस की देरुल बला में स्कूल पर बमबारी, 10 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली हमलों में अब तक 42,603 शहीद हो चुके। ब्रिक्स सरबराही इजलास रूस के नीम खुद मुख्तार इलाके तातारिस्तान में आज से शुरू हो रहा है। रुकन ममालिक के अलावा 32 ममालिक के वफूद शिरकत करेंगे। काजन शहर में होने वाले इजलास का उन्वान आलमी सतह पर मसावी तरक्की और सिक्योरिटी मजबूत बनाना करार दिया गया। ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के अहम मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। सऊदी और इसके स्टेटस को भी वाज़ेह किया जाएगा। पाक इंग्लैंड तीसरा टेस्ट पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। टीमों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग फैसला कुन टेस्ट 24 अक्टूबर से रावलपिंडी में खेला जाएगा। बॉलीवुड अदाकार ऋतिक रोशन भारत के अमीर तरीन स्टार किडमैन बन गए। ऋतिक रोशन के असासों की मजमूई मालियत 3100 करोड़ तक जा पहुंची। ऋतिक रोशन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर राकेश रोशन के बेटे। दुबई में आईसीसी बोर्ड मीटिंग्स इख्तिताम पजीर। इजलास में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने शिरकत की। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने बोर्ड मेंबरान को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दावत भी दी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर में टिकटॉकर सोबिया मुनीर की रिहाइशगाह आमद। सोबिया मुनीर ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में कर्ज के लिए दरखास्त दी। मरियम नवाज शरीफ ने सोबिया मुनीर को 7.5 लाख रुपए की दूसरी किस्त का चेक दिया। वजीर आला मरियम नवाज की आमद पर शहरियों ने छतों से गुलपाशी की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 720 पॉइंट्स का रिकॉर्ड इजाफा। इंडेक्स 86,780 पॉइंट की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंडेक्स में मजमूई तौर पर 0.84% इजाफा हुआ। और लड़की का अपने गुमशुदा भाई को ढूंढने का मिशन। लड़की पुरस्कार रोबोट के साथ छोटे भाई को तलाश करने के लिए निकल पड़ी। साइंस फिक्शन फिल्म द इलेक्ट्रिक सिटी का ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा साल 14 मार्च को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी।